اب حال سنانا چھوڑ دیا ہے، اب مسکرا کر کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ کسی کو آدھے راستے پہ مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو، وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پہ چل رہا ہو۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، اور کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ لیتے تو ہی اچھا تھا۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کے لگا تھا اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھولنے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تو بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹے جائیں۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ میں نے کبھی اپنی پریشانی میں کسی سے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ نہیں مانگا، اور نہ ہی میں نے کسی کو جھکایا وہ مجھے گلے لگا کر پرسکون کرے۔ میں اپنے بدترین لمحات سے تنہا ہی گزر رہا ہوں۔ جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں، لیکن اگر آپ کسی کو چھوڑ کر خوش نہیں ہیں تو خود کو یہ سوچ کر اطمینان رکھیں کہ آپ جیسے مخلص کی اس کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر دیکھو تو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ لوگ یہاں صرف خود کے ہی سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری زندگی کسی کے خیر خواہ ہو کر گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمراں بن جائیں۔ جو انسان کو انسان نہ سمجھے، اس کا خدا سے محبت کا دعویٰ اس رویے زمین پر بولا گیا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ گناہ کیے جاؤ، ہاں معافی مل جائے گی، پر کیا زندگی اتنی اضافی مل جائے گی؟ جاؤ ان کمروں کے آئینے اٹھا کر پھینک دو۔ بے ادب یہ کہہ رہے ہم پرانے ہو گئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اداس ہونے پر دل میں سب سے پہلے مرنے کا خیال ہی کیوں آتا ہے؟ When June Ilya said مرنا اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں تو جینا کمال ہے۔ When احمد فرید said کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے افسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں؟ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مجھے احساس ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے خوابوں کے علاوہ خوشی کا حصول ناممکن ہے۔ احمد فراز لکھتے ہیں تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ جون ایلیا لکھتے ہیں میں اس قدر ہار جاؤں گا کہ تم جیت کر بھی پچھتاؤ گے۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ہر وقت ملتی رہتی ہے مجھے انجانی سی سزا، میں تقدیر سے کیسے پوچھوں میرا قصور کیا ہے؟ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنی نہیں آتی۔ When June Ilya said مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں ہے، لیکن ہائے میں تجھ سے بچھڑ جاؤں گا۔ And when پروین شاکر said وقت رخصت آ گیا، دل پھر بھی گھبرایا نہیں، اس کو ہم کیا کھوئیں گے جس کو کبھی پایا ہی نہیں۔ جب انسان اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھرتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال اللہ کا ہی آتا ہے۔ کوئی تمہیں نہ مانگے یہ بھی دعا مانگتے ہیں ہم۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بارے میں ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے، اور پھر یوں ہوا کہ دل سب سے بیزار ہو گیا، بس تنہائی کا طلبگار ہو گیا۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کے من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ بہت تکلیف میں ہے روح میری، دم توڑا ہے کسی خواہش نے دل میں، جسے تمہارا ہونا ہوگا وہ ٹھہرنے کے بہانے ڈھونڈ ہی لے گا۔ اپنے حق کے لیے بولنا غلط نہیں ہوتا، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، بس تم یقین رکھو۔ کچھ چیزوں کو اور کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔
کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔